خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید اور میں ہوں زری جلیل۔ ناظرین، اس ہفتے یوٹیوب نے پاکستان کے 27 یوٹیوب چینلز کو آگاہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان نے ان کے خلاف ایک شکایت جمع کرائی تھی اور ایک عدالتی فیصلہ جمع کرایا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو 27 چینلز ہیں، جس میں معروف صحافیوں جس طرح مطیع اللہ جان، اسد طور اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل چینل ہے وہ شامل ہے، یہ تمام چینل جو ہے پاکستان مخالف، ریاست مخالف مواد نشر کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے چینلز کو بند کیا جا سکتا ہے، اور یوٹیوب نے یہ جو فیصلہ لیا، یہ اس کی جو آگاہ کیا بذریعہ ای میل، اس کے ساتھ ایک کورٹ آرڈر بھی تھا، اور وہ کورٹ آرڈر اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت، مجسٹریٹ کی عدالت کا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایف آئی اے نے ان کے خلاف 27 چینلز کے خلاف شکایت درج کرائی تھی، اور عدالت نے جب وہ تمام مواد دیکھا، اس کے بعد عدالت اس چیز سے مطمئن ہے کہ ان چینلز کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے حکومت کو حکم دیا کہ وہ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور ان چینلز کو بلاک کرنے کے حوالے سے پروسیس کا آغاز کریں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ جن 27 چینلز کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، ان کو پاکستان کی عدالت نے سنا ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں کیا گیا، ان سے ان کا جواب ہی نہیں مانگا گیا، اور عدالتی فیصلے میں بھی کوئی کنٹینٹ ایسا نہیں دکھایا گیا، یا کوئی ان کی ویڈیوز یا ان کا کوئی ویلاگ، اس کو کوئی پن پوائنٹ نہیں کیا گیا کہ اس جو ہے ویڈیو میں موجود اس جملے کی وجہ سے یا اس پارٹ کی وجہ سے جو ہے ایسا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مذکورہ یوٹیوب چینلز ہیں یا یوٹیوب چینل ہے وہ ریاست مخالف مواد جو ہے وہ نشر کر رہا ہے یا اس کو پھیلا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو پاکستان کے صحافتی تنظیموں میں اور پاکستان کی وکلا تنظیموں میں بہت زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے آرڈرز سراسر غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں، کیونکہ پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 10 نے ہر ایک شخص کو جو ہے وہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیتا ہے، اور اس کا بنیادی جز ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ آئے اس کو کم از کم ایک دفعہ سنا جائے، اس کو اپنی گواہی پیش کرنے کا کوئی موقع دیا جائے، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چینلز ہیں، ان میں سے اکثر چینلز باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اس لیے یہ ضروری نہیں سمجھا گیا کہ ان کو حق سنوائی دیا جائے، اور اس کے علاوہ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان چینلز کے علاوہ مزید چینلز کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، اور جن کے چینلز اس حصے میں بند ہو رہے ہیں، جو 27 چینلز ہیں، ان کے خلاف مزید قانونی کارروائی بھی ہوگی۔ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ہے کیا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے فریحہ عزیز صاحبہ کو، جو کہ ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، کو فاؤنڈر ہیں بولو بھی کی، جو کہ ڈیجیٹل رائٹس کے لیے کام کرتا ہے۔ تو بہت شکریہ فریحہ عزیز صاحبہ، آپ نے رائٹس واچ کو جوائن کیا۔ میں آپ سے بنیادی سوال یہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ یوٹیوب نے پاکستانی عدالت کے حکم پہ پاکستانی یوٹیوبرز کو ای میل کے ذریعے نوٹسز بھیج دیے ہیں، تو ان کے پاس کوئی اب ذریعہ ہے کہ وہ یوٹیوب میں اس چیز کو کنٹیسٹ کر سکیں، کیونکہ ان کو پاکستانی عدالت میں تو نہیں سنا گیا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، یوٹیوب کے یوزر نوٹیفیکیشن ان کو آئی تھی، جس سے ذریعے ان کو اطلاع ملی کہ ان کو کورٹ آرڈر کے میں ان کا نام ہے ان کے چینل کا، اور ان کو بند کرنے کی ڈائریکشن گوگل کو بھیجی گئی ہے۔ اسی میں اپیل میکنزم ہوتا ہے، اور کل کچھ جن کے نام ہے اسد علی طور اور مطیع اللہ جان نے تو ٹویٹ بھی کیا کہ انہوں نے اپنا جواب یوٹیوب کو بھیج دیا ہے کہ کیا ایک تو لیگل ڈیفیکٹس کیا ہیں آرڈر میں جو کہ ہیں آگے جا کے، اور انہوں نے یہ بھی اپنے جواب میں شامل کیا ہے کہ ہم جو قانونی راستہ ہے اس کو چیلنج کرنے کا وہ بھی اختیار کریں گے۔ تو کیا یہ فیصلہ ایف آئی اے کی رپورٹ کی بیسس پہ ہوا ہے فریحہ، یا اس کے اندر اور بھی کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی گئی تھی کورٹ کی طرف سے؟ دیکھیں، کوئی چیز واضح ہی نہیں ہے، اور یہی پرائمری ڈیفیکٹ ہے اس آرڈر کا۔ پہلی بات تو اس کورٹ کا اختیار نہیں ہے، یہ جو ریموول یا بلاکنگ کی ریکویسٹ ہوتی ہیں پیکا کے تحت، وہ پی ٹی اے کے دائرے اختیار میں ہے۔ لیکن جب یہ 2025 کی امینڈمنٹ آئی ہے تو اس میں جو سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو نئی اب قائم کرنی ہے، وہ ابھی قائم نہیں کی، تو وہ اس کے اختیار میں ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوتی تو ایک ٹرانزیٹوری پاور پی ٹی اے کو دی گئی ہے بائی لا۔ اس کورٹ کا جو ایک ٹرائل کورٹ ہے اس کا یہ اختیار ہے ہی نہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو اپلیکیشن جو ہم نے دیکھا ہے صرف اپلیکیشن اور آرڈر ہے، اس میں کوئی ریزنز ہی نہیں ریکارڈ کیے گئے، کس بنا پہ کیا آپ کے سامنے یہ چیز لائی گئی تھی، کیا مواد پیش کیا گیا تھا۔ تو پہلی بات تو این سی سی آئی اے نے ایک سیکشن 37 کی اپلیکیشن فائل کی، ان کا اختیار نہیں ہے، سیکشن 37 پی ٹی اے، اور اب جیسے میں نے کہا کہ جو اتھارٹی ہے ان کا اختیار ہے۔
تو وہاں پہ ایک ویلیڈیٹی کا ایشو آ گیا. دوسرا, ایک ٹرائل کورٹ, ایک میجسٹریٹ یہ انسٹرکٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایویڈنس دیکھی, کوئی بھی, یہ ایک نان اسپیکنگ آرڈر انہوں نے پاس کیا, نان اسپیکنگ آرڈر سے مراد کہ آپ نے نہ ریزنز اس میں ریکارڈ کیے ہیں, نہ کوئی اپلیکیشن آف مائنڈ نظر آ رہی ہے. دوسری پارٹی کو جن کے ایڈورس آرڈر آپ نے جن کے خلاف پاس کیا ان کو سنوائی کا حق بھی نہیں دیا, ان کو کوئی نوٹس نہیں گیا, ان کو رائٹ آف ہیئرنگ نہیں ملی. تو یہ جو سارے آبویسلی میجر لیگل ڈیفیکٹس ہیں, تو یہ نہیں پتا کہ اب یہ چیلنج کریں گے کہاں کر پائیں گے, کیونکہ یہ کرمنل پروسیڈنگس کا اگر حصہ ہیں, یہ پارٹیز نہیں ہیں, کیا ان کی اسٹینڈنگ کوشچن ہوگی, کس کورٹ میں جائے گا. لیکن بہرحال اب وہ قانونی راستہ بھی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اختیار کریں گے, اور یوٹیوب کو بھی ساتھ ساتھ لکھ دیا ہے. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے وہ بھی ون سٹیپ فارورڈ گئی ہے. جو وفاقی وزیر مملکت ہیں برائے داخلہ طلال چودھری, انہوں نے کہا ہے کہ حکومت یہ جو ہم نے جن کے چینلز کو بند کروانے کے لیے لکھا ہے, اب ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ایک نیو پریسیڈنٹ اب سیٹ ہونے لگا ہے پاکستان کے اندر, کہ حکومت پاکستان میں تو کارروائی کرے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اب ان یوٹیوب جیسے جو بڑے ٹیک جائنٹس ہیں ان کو بھی اس طرح سے پریشرائز کر رہی ہے, یا ان کو بھی پرسیوٹ کر رہی ہے کہ وہ بھی کارروائی کریں. تو آپ اس سارے اس کو ہولسٹکلی کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ نہیں, یہ تو پرانے ٹیکٹکس ہیں. دیکھیں, یہ تو چلا آ رہا ہے. تو یہ پلیٹ فارمز کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ یہ مواد ہٹا دیں یا بند کر دیں, ورنہ ہم آپ کو بند کر دیں گے. یہ تو چلا آ رہا ہے. یوٹیوب 3 سال بند رہا تھا, ایکس 1 سال سے بند تھا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے, اگر آپ کرمنل پروسیڈنگس کی بات کر رہے ہیں تو ان میں بھی ایسی مثالیں جیسے اسد علی تور کے, وہ بھی پیکا کے پرچے کر چکے ہیں, تو ممکن ہے کہ ایک اور کرمنل انکوائری شروع کر دیں گے یا پرچہ کر دیں گے. تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بھی چلتا آتا ہے. تو یہ تو پریکٹس ہم دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ چیز کی, ہم .pk لیول پہ کہ یہ جیوگرافکلی کیا ریسٹرکٹ کیے جائیں گے اکاؤنٹس, کیونکہ پرچے سمنس ہم دیکھتے آتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ویورشپ بھی اگر لمٹ ہو. فائر وال کی جو بات کر رہے تھے اس سے بھی امپیکٹ پڑ رہا تھا کہ کن چینلز تک آپ کی رسائی تھی نہیں تھی. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک یہ پورا ٹرینڈ ہے. اب یہ کہہ دینا کہ ہم کریں گے, کس بنیاد پہ آپ کریں گے, کیا اس میں ایویڈنس ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ریپریشن کے لیے ہی پی کا استعمال کیا جاتا ہے. اب کورٹ کے فیصلے میں کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی اظہار رائے کے اوپر یا انسانی حقوق کے اوپر؟ دیکھیں, کورٹ کا جو فیصلہ ہم سبھی کے سامنے ہے, اس میں 9 سال سے جو میں پیکا کی ایف آئی آرز میں ویگ چیزیں دیکھتی آ رہی ہوں. وہ شروع میں جو اپلیکیشن میں بھی ہے کہ یہ انہوں نے ادارے کے بارے میں کہہ دیا وغیرہ وغیرہ, وہی ویگ چیزیں ہم نے دیکھا کہ اڈاپٹ کی ہیں. اتنا کہہ دیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے. اب کیا معیار ہے, کیا آپ نے دیکھا ہے, کیا اس کا تعین کیا ہے, وہ کیوں حصہ نہیں ہے پھر آرڈر کا. تو یہ بھی ہم دیکھتے آئے ہیں. پھر یہ آرڈرز چیلنج ہوتے ہیں, لیکن پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کورٹس کی ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے, ایک جو کیپچر ہے وہ آپ کی لیگل ایونیوز بھی لمٹ کر دیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہائی کورٹس بھی متاثر ہوئے ہیں, کن کے پاس کیسز لگتے ہیں. پیکا کے اپنے جو کیسز چیلنج ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک پورا ایک ماحول ہے جو اس وقت جو بنا ہوا ہے. تو وہ ایک ٹول آف لیگل سو کال لیگل ہراسمنٹ کا, کہ اب پہلے تو کرمنل سائڈ پہ تو ہم واقف تھے ہی, اب ریگولیٹری سائڈ پہ بھی اور زیادہ اسٹرنجنٹ ہو رہا ہے. اچھا, لیکن اس میں جو ٹیک جائنٹس ہیں, آپ ان کی کیا ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ویگ آرڈرز پر کیا ان کو کارروائی کرنی چاہیے, یا اس طرح سے نوٹسز جاری کرنی چاہیے, یا ان کا اپنا بھی کوئی ان بلڈ ایک میکینزم ہونا چاہیے؟ ایون کہ اگر ہم جا کے کوئی یوٹیوب کی ویڈیو رپورٹ کرتے ہیں تو وہ ہم سے 4-5 سوال پوچھتا ہے کہ اس میں کیا وائلیشن ہوئی ہے. تو کیا یوٹیوب جو ہے اس کو حق نہیں پہنچتا, یا اس کا نہیں یہ بنتا کہ وہ یہ کاؤنٹر کویسچن کرے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ یہ جو آپ کورٹ آرڈر دے رہے ہیں یہ ویگ ہے, ہم اس کے کس ویڈیو کے خلاف کارروائی کریں؟ کیا اس حوالے سے ٹیک جائنٹس کو تھوڑا سا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو تھوڑا کھڑا ہونے کی ضرورت ہے پاکستان یا گلوبلی ذاتی اظہار کے لیے؟ جی دیکھیں, میری نظر میں اس وقت جو انہوں نے انڈیا میں جس طرح سے کمپلائنس کی, ایک بیڈ پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ ہول سیل آپ نے اکاؤنٹس تمام کر دیے. اچھا, انڈیا کی لیکن مثال فرق اس لیے بھی کیونکہ وہاں پہ وہ ہیڈ کوارٹر ہیں, تو وہ وہاں پہ جو لوکل لاز ہیں وہ ڈفرینٹلی اپلائی کرتے ہیں, یہاں ہیڈ کوارٹر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایک ڈیو ڈیلیجنس پروسیس ہوتا ہے کمپنیز کا کہ سرٹن ٹیسٹ ہیں جن کو آپ نے کسی بھی گورنمنٹ ریکویسٹ یا کورٹ آرڈر, ان میں فرق ہوتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ریکویسٹ اور کورٹ آرڈر کے ڈفرینٹ
लीव उनको देखा जाता है। लेकिन कोर्ट ऑर्डर के भी तो आप इंग्रेडिएंट्स देखें जो पॉइंट आउट किए गए हैं, जो जवाबात यूट्यूब को दिए। देखें, यूट्यूब के यूजर नोटिफिकेशन एक ट्रांसपेरेंसी का हिस्सा है कि आपके पास ऑर्डर आया, चाहे हुकूमत का है, लॉ एनफोर्समेंट का है, कोर्ट का है, आपने इत्तला देनी है यूजर को कि ये हमारे पास आया और फिर हम एक्शन लेंगे। तो ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन जो तशवीशनाक बात है कि उनके ऑर्डर में ये कहा है कि वी आर ऑब्लिगेटेड अंडर लोकल लॉ। Yes. अब ये क्या लोकल लॉ ऑब्लिगेशन आप कह रहे हैं, और वो भी एक पूरे चैनल पे स्पेसिफिक पीस ऑफ कंटेंट। देखिए, प्रोपोर्शनैलिटी, नेसेसिटी, लीगैलिटी, ये सारी चीजें ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। पूरे का पूरा आपने एक चैनल कर दिया, वो कैसे प्रोपोर्शनेट है? और फिर ना ऑर्डर में ये बताया गया है कि कौन से वायलेशन हुई है, कौन से प्रोविजन ऑफ लॉ की वायलेशन हुई है, या कंपनी के एंड पे कौन सी कोई पॉलिसी वायलेट की गई है। जब ये आपने वाजे ही नहीं किया तो किस बिना पे इस पर अमल दरामद हो सकता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया फरिया अजीज़ साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। और ये जो सारा मामला चल रहा है यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के हवाले से, उसके जो कानूनी जो सुकम है उस ऑर्डर के अंदर, उसके हवाले से आपने बात की, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम बात करते हैं सानिया बीबी की। 28 साल सानिया बीबी को 8 जून यानी कि ईद का दूसरा दिन एक घरेलू लड़ाई की वजह से उनके ससुराल वालों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। लेकिन जुमेरात की बात है, जुमेरात की सुबह की बात है, सानिया बीबी ने दम तोड़ दिया। वो पिम्स अस्पताल में थी, काफ़ी अरसे तक वहीं रही। उनकी ऑपरेशन भी एक हुआ, सर्जरी, और कुछ और सर्जरीज़ भी लाइंड अप थी, लेकिन वो हो ना सकी और उन्होंने काफ़ी तकलीफ दे उनका एंड था। सानिया बीबी के जो एक्यूज़ड हैं वो उनके शौहर हैं और उनके ससुर हैं, जिन्होंने मुबैना तौर पे अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर उनके ऊपर पहले छिड़का और फिर आग लगाई और उनको इसी तरह रहने दिया काफ़ी देर तक। फिर पानी छिड़क के उनको अस्पताल लेके गए, लेकिन साथ में उनको एक थ्रेट भी किया गया कि ये कहना, डॉक्टर से ये कहना कि तुम्हारे ऊपर गैस सिलेंडर फटा है। किसी ने तशद्दुद नहीं किया। सानिया बीबी का एक 11 महीने का बच्चा भी है जो इस वक्त उनके ससुराल वालों के पास है, और जब तक सानिया बीबी ज़िंदा थी तो वो यही चाहती थी कि वो बच्चे की कस्टडी उनको मिले। अब असल सवाल ये शुरू होता है कि हमारा जस्टिस सिस्टम उनको इंसाफ पहुंचा सकेगा, और क्या वो बच्चा उनकी फैमिली की कस्टडी में आ सकेगा जैसे वो चाहती थी। इस हवाले से सानिया बीबी के लॉयर मुनीर अहमद का क्या कहना है, आइए हम सुनते हैं। अगर इस्लामाबाद शहर में ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है तो पाकिस्तान की बाकी जगहों पे क्या कुछ हो सकता होगा। तो अदलिया से भी उम्मीद है, तो प्रोसिक्यूशन से भी उम्मीद है कि इस केस में तमाम फैक्ट्स को नज़र में रखते हुए एक सख्त किस्म की सज़ा उनको मिलेगी और उनको भी जस्टिस मिलेगा। जो एक मासूम बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ, ये किसी भी की बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ज़ोहरा अहमद, जो कि जुगनू फाउंडेशन से एसोसिएटेड है और वो ख़ुद एक फैमिली वायलेंस स्पेशलिस्ट हैं। और ज़ोहरा काफ़ी करीब से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखती रहती हैं और इस केस को भी उनकी फाउंडेशन ने बहुत करीब से फॉलो भी किया है। शुक्रिया बहुत बहुत ज़ोहरा अहमद आपका हमें ज्वाइन करने का। ज़ोहरा, हमें बताइए कि सानिया बीबी का केस क्या था, एक्चुअली कहाँ से शुरू हुई बात और हुआ क्या था? आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है सानिया की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। सानिया का केस कृपा में, इस्लामाबाद में, कृपा के इलाके में एक्चुअली हुआ है जून के अंदर। आई बिलीव इट वाज ऑन द 8th of June, जब उसको उसके हस्बैंड ने और उसके फादर इन लॉ ने घर के अंदर घसीटा, मारन पीट की। उनकी आपस में होती रहती थी लड़ाइयाँ, वो उसके ऊपर तशद्दुद करते रहते थे, पैसे मांगते रहते थे उसके भाई से। और 8 जून को ये भागी है घर से बाहर, आई बिलीव अपना छोटा बच्चा लेके, लोगों से मदद मांगने के लिए, क्योंकि उसको पीट रहे थे। और वो बाहर भागी है तो उसके शौहर ने उसको बालों से पकड़ के अंदर घर में वापस घसीटा और बाथरूम में बंद किया। बाथरूम में बंद करके उसका बच्चा पहले तो उसके हाथ से छीना और फिर उसको एक अंदरूने कमरे में लेके गए। और इसके पीछे इसके ससुर आए हैं और ससुर ने इस पे तेल छिड़का है और उन्होंने इसको आग लगा दी। और सानिया आग में झुलसती रही, चीखें मारती रही। इन्होंने बहुत देर तक उसको जलता हुआ छोड़ा वहां पे, और फिर पानी उस पे डाला और उसको उसी हालत में छोड़ दिया 2 घंटे तक। तो 2 घंटे तक वो बेचारी बच्ची तड़पती रही तकलीफ में, उसको किसी ने कोई हेल्प नहीं की।
حالانکہ باہر obviously اس کی چیخوں کی وجہ سے گھر کے باہر ہجوم آ گیا تھا, there was a crowd. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ بڑھ گئے ہیں گھر کے باہر, پھر 2 گھنٹے کے بعد اس کے شوہر اور اس کے سسر نے اس کو یہ ہاسپٹل لے کے گئے ہیں, پنز ہاسپٹل. اور وہاں پہ گاڑی میں جب یہ راستے میں اس کو لے کے جا رہے تھے, اس کو راستے میں بھی مار رہے تھے, راستے میں بھی پیٹ رہے تھے, اور اس کو یہ بول رہے تھے کہ تم یہ مت بتانا کہ ہم نے تم پہ تشدد کیا ہے, تم یہ بتانا کہ تمہارا کچن میں گیس سلنڈر پھٹنے سے تم جلی ہو. تو وہاں پہ انیشلی جو ڈاکٹرز کو رپورٹ ملی وہ یہ تھی کہ گیس کچن میں تھی اور گیس سلنڈر پھٹا اور یہ جل گئی. بعد میں جا کر کے جب اس کے بھائی کو پتا چلا کہ یہ ہاسپٹل میں ہے, وہ گئے, انہوں نے obviously ثانیہ نے پھر بتایا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا, پھر انہوں نے FIR کٹوائی. تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ ان کو آگ لگائی گئی ہے, اور پھر اس کے ہسبینڈ اور فادر ان لو کو ابھی وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے کرنٹلی. تو ابھی تو کیس بالکل بدل جائے گا, بیکاز ناؤ انفارچونیٹلی ثانیہ ہیز پاسڈ اوے, بیکاز وہ اس کی انجریز اتنی گندی ہو چکی تھیں, 60% سے زیادہ اس کی باڈی سے انجریز تھیں, برنس تھے, اینڈ آئی تھنک وہ ملٹیپل سرجریز کے وہ اس نے انڈرگو کی تھیں, بٹ ہر باڈی, ہر لنگس کوڈنٹ سروائیو, وہ بالکل ہی کولیپس ہو گئے تھے, بیکاز وہ اتنی گندی طرح سے جل گئے تھے اندر کہ وہ اس کو سپورٹ نہیں کر پا رہے تھے. سو آج 9 بجے صبح کے اس کی ڈیتھ ہو گئی بیچارے کی. تو اب اس کا ایک 11 مہینے کا بچہ ہے اور وہ ابھی بھی اس کے سسرال میں ہے. بہت ہی انفارچونیٹ آپ واقعے کی تفصیلات ہمیں بیان کر رہی تھی, لیکن آپ ہمیں کیا یہ بتا سکتی ہیں کہ ثانیہ نے مطلب اپنی ڈیتھ سے پہلے کوئی بیان ریکارڈ کروایا ہو ویڈیو پہ یا پولیس کو, تو ایسا کچھ ہوا ہے کہ کوئی نزاعی بیان انہوں نے ریکارڈ کروایا؟ بالکل کیا ہے. ثانیہ نے 2 ریکارڈ کیے ہیں ویڈیوز. ایک انیشل ویڈیو تھی جس کے اندر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, انہوں نے یہ جو میں نے پورا واقعہ آپ کو بھی بتایا, ہو ثانیہ نے ہی یہ واقعہ بتایا تھا اس ویڈیو میں. اس کے ایک دن بعد ثانیہ نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا تھا جس میں انہوں نے CM مریم نواز شریف اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کو بولا ہے کہ اس کو انصاف دیا جائے. سو شی ریکارڈڈ 2 ویڈیوز. اور ان ویڈیوز میں انہوں نے ان کا نام لیا, پرپیٹریٹرز کا نام لیا, اپنے ملزمان کو نامزد کیا. بالکل ان کے ہسبینڈ کا نام ہے عادل محمود اور ان کے فادر ان لا کا نام ہے مستصب حسین, اور یہ دونوں ابھی جوڈیشل کسٹڈی میں ہے. کیا اس بیان کو کرنے کے لیے 164 کا بیان کہتے ہیں اس کو, جو وکٹم دیتا ہے یا سروائیور جو دیتا ہے پرائیویٹلی آئی تھنک میجسٹریٹ کے موجودگی میں, تو اس بیان کو آئی تھنک کوئی چیلنجز فیس آئے تھے اس بیان کو کرنے کے لیے, کچھ اس طرح کی سچویشن؟ بالکل, ان کے جو لیگل کاؤنسل ہیں ایڈوکیٹ منیر احمد, کیونکہ ہم ان کے ساتھ ایکچولی جگنو پروجیکٹ براؤن نیٹ ورک, وہ ایڈوکیٹ منیر احمد کی لیگل ٹیم کے ساتھ مل کر ثانیہ کا کیس سر عام لے کر آ رہے تھے, ہم اس کی آواز بلند کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ان کے جو لیگل کاؤنسلر نے یہ بتایا کہ 164 کے انڈر جو آپ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں ان کو بہت ہی زیادہ ایشو پیش آیا ہے, اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کروا رہے تھے, اور انہوں نے پھر obviously شور ہنگامہ کیا, تو پھر جا کے 164 اس کا ریکارڈ ہوا ہے. اور اس میں جو آئی بلیو جو میڈیکو لیگل ہوئی ہے اس کے اندر بھی ڈومیسٹک وائلنس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا. جو انیشل FIR کٹی گئی تھی اس میں بھی ڈومیسٹک وائلنس کا کوئی سیکشن نہیں ڈالا گیا تھا. تو جب کیس obviously کورٹ میں آیا تو پھر ایڈوکیٹ منیر صاحب نے جو ڈسٹرکٹ جج ہیں ان سے ریکویسٹ کی تھی, پھر ڈسٹرکٹ جج نے بولا تھا کہ اب جو ہے آپ کو ڈومیسٹک وائلنس کا ایکٹ اس میں ڈالنا پڑے گا. کل ہوپ فلی the FIR should be updated, لیکن اب وہ obviously 302 ہو جائے گی, اب وہ صرف ڈومیسٹک وائلنس کا ایکٹ نہیں آئے گا, اب تو مرڈر کا چارج آ جائے گا. جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ سٹارٹ میں پولیس کی طرف سے مطلب کوئی کوآپریشن نہیں تھی, اور وہ ایون کہ اس کو ڈومیسٹک وائلنس کے کیس کے طور پر ٹریٹ بھی نہیں کر رہے تھے, تو پھر کیا جائے وقوع سے پٹرول, کپڑے وغیرہ یا اس طرح کے جو دوسرے جو بہت ہی کرٹیکل جو ایویڈنس ہے, کیا وہ کلیکٹ کیا گیا ٹائم سے؟ کیونکہ یہ تو آگے جا کے اس کیس میں بہت زیادہ اہم ثابت ہوں گے چیزیں. یہ بالکل these are actually the evidentiary factors جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا. نہیں, I don't, at least میری اطلاع کے مطابق نہیں ہوا ہے. And as far as my experiences, a lot of times پولیس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے جو سیکشنز ہیں وہ ایڈ کرنے چاہیے FIR میں. There is a very big lack in both sensitivity to such crimes and also lack of knowledge when it comes to the security personnel.
lot of times आपको FIR कटवाने में भी बहुत मजा होता है, आपको कभी कभी फोर्स भी लगानी पड़ती है कि आपका FIR ही नहीं कट रहा होता। घरेलू मामले में जब घरेलू मामला आते हैं तो हम भी जब कटवा रहे होते हैं FIR, तो हमें भी, बिकॉज हमारा जुगनू प्रोजेक्ट इज एक्चुअली इन सिंध, ये इस्लामाबाद का केस है, बट सिंध के अंदर स्पेसिफिकली हमें ये भी फेस करना पड़ता है कि वो कहते हैं ओ मैडम ये तो घर का मामला है, घर में आपस में ही सुलझा लें, तो आपको I will be very blunt and say this, and I'm very sorry if this sounds very harsh, but the state has failed its women and its children. That's a fact. And you cannot turn your face away from this. हर दूसरे दिन एक औरत, हर दूसरे दिन एक बच्चा। कुछ साल पहले कसूर का केस आया, अब चंद दिन पहले मुजफ्फरगढ़ का केस आया, अभी 1-1.5 हफ्ता हो गया सानिया का केस आया, 3 दिन पहले लियारी में कराची के अंदर एक बच्ची का केस एक और आया है जिसको बहुत ही गंदी तरह से मैरिटल रेप का she was suffered really horrible sexual violence. उसका FIR पढ़ेंगे तो आपकी रूह सर्द हो जाती है कि क्या हुआ है उस बच्ची के साथ। The state has to step in. They have to protect women and children now. It's high time. They cannot be silent witnesses against violence against women, girls and children at all. आपके नज़र में क्या कर सकती है स्टेट, मतलब क्योंकि अगर लोअर लेवल पे ये सोच है कि डोमेस्टिक मसला है खुद ही सॉल्व हो जाएगा, तो हाउ कैन द गवर्नमेंट, हाउ कैन द स्टेट, व्हाट डू यू फील शुड बी डन? There's a lot of things that have to happen. हमारी सोसाइटी में जनरली एक अनफॉर्चुनेट बहुत बात है कि हर दूसरे तीसरे घर में घरेलू तशद्दुद होता है। लोगों को लगता है ये तो आम सी बात है क्योंकि हर एक देखता है यही बड़ा, ऐसे ही बड़े होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। स्टेट लेवल पे जैसे आपके पास पोलियो ड्राइव्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आप घर घर में जाके दरवाजा खटखटाते हो, बोलते हो आपके किस बच्चे ने पोलियो के खतरे पिए नहीं पिए, हम उसको पिला देंगे। यू हैव टू केटर टू डोमेस्टिक वायलेंस एट दैट लेवल। आपको रूट कॉज पे जाके आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आपके एजुकेशन करिकुलम में आपको ऐड करना पड़ेगा डोमेस्टिक वायलेंस का सिलेबस। हम हेल्प कर सकते हैं स्टेट को, इफ द स्टेट इज इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, वील हेल्प देम बिल्ड दैट करिकुलम फॉर देम। बिकॉज जब बच्चे छोटे होते हैं तब से ये आप उनके दिमाग के अंदर, ये एकदम से बड़ा आदमी नहीं बैठ के सोचता कि मैं औरत पे हाथ उठाता हूँ, वो इसलिए उठाता है क्योंकि वो देखता है कि उसका बाप भी उसकी माँ पे उठा रहा है, उसकी माँ उसकी बहन पे उठा रही है। सो इट्स अ साइकिल। यू हैव टू एंड दिस साइकिल एट द रूट कॉज विच इज नर्चर। आपके स्टेट के फॉर एग्जांपल एड्स आते हैं, गवर्नमेंट के एड्स आ रहे होते हैं हर दूसरे तीसरे टीवी चैनल पे, ये वाले सिविल एड्स आप चलाएं ताकि आपकी माइंडसेट जो सोसाइटी का है वो थोड़ा सा चेंज हो। और ऐसे एड्स मत चलाएं जिसके अंदर आपको दबा के बात करनी पड़ रही है या आप कोई फिगरेटिव बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल खुल के बात करें कि घरेलू तशद्दुद नहीं हो सकता, घरेलू तशद्दुद में ये चीज़ें आती हैं। आप लोगों को आगाह करें कि उनके लॉज क्या क्या हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज क्या क्या हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स औरतों को खुद नहीं पता कि उनके क्या हकूक हैं। वो समझती हैं कि शादी हो गई तो मतलब बस अब यहाँ से मेरी हस्ती ही उठेगी, which is what happens unfortunately. ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत एवेन्यूज हैं, लीगल एवेन्यूज हैं। यू हैव टू हैव जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एट द सिक्योरिटी पर्सनल लेवल। आपकी पुलिस फोर्स हो गई, आपकी मेडिको लीगल की टीम हो गई, आपके हॉस्पिटल्स हो गए। आपके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स एंड नर्सेस को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि जब आपके पास कोई सर्वाइवर आता है तो आपको देखना है कि वो क्या डोमेस्टिक वायलेंस का सर्वाइवर है, या आप उसको जो भी वो कहे, उसका जो भी उसके साथ है वो जो भी कहे आप उसको नहीं बिलीव कर सकते। जैसे सानिया के केस में दे बिलीव्ड हर एंड दे थॉट कि अच्छा सिलेंडर फटने से उसका ये इतने सारे बर्न्स आए, हालांकि उसको जलाया गया था। सो आपको ये कांस्टेंट ट्रेनिंग देनी पड़ती है आपके आने वाले मेडिकल टीम को। आपकी जुडिशरी में आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बिकॉज जब हम कोर्ट जाते हैं लॉट ऑफ टाइम्स अनफॉर्चुनेटली लोअर लेवल के जो जजेस हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट दे लैक दैट सेंसिटिविटी। क्योंकि जब आपके पास एक सर्वाइवर बार बार आ रहा होता है कोर्ट के अंदर, दैट पर्सन इज रीलिविंग दैट ट्रॉमा। वो ऑब्वियसली आप बार बार उससे एक सवाल पूछ रहे हो, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। यू हैव टू हैव a lot of training at every single level to combat this. So सिर्फ कानून पास करने से कुछ नहीं होता। ज़ोहरा, आप क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में काफ़ी ज़्यादा डील करती हैं, आप भी, आपकी एनजीओ भी, आपने क्या देखा है? व्हाट इज़ द रेड फ्लैग? क्या होता है एक साइन जो एक मतलब समझ जाना चाहिए कि ये एक पोटेंशियल डोमेस्टिक वायलेंस का या तो परपेट्रेटर है एक सर्वाइवर की नज़र से? देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, देयर आर नो ब्लैक एंड वाइट रेड फ्लैग्स एज सच, बिकॉज लेकिन एक दो चीजें हैं जो बहुत कॉमन होती हैं जिनको आप देख सकते हैं। एक ये होता है कि हमारी सोसाइटी में ना, अनफॉर्चुनेटली, मैं सबको नहीं बोल रही, बट द वे दे आर रेज्ड, लड़कों को ना नहीं सिखाया जाता।
they don't know how to accept no. They don't know how to accept another person's consent. There's a lack of understanding of what consent is. کہ سامنے والا آپ کے ساتھ سہمت ہے بھی کہ نہیں کہ آپ جو بھی کچھ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ نہ بولے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا. دیٹس اے ہیوج ریڈ فلیگ when you have to see that. دوسرا اس کی فیملی کس سے اس کو انیبل کرتی ہے. بہت مرتبہ جس طرح سے لڑکوں کو بڑا کیا جاتا ہے, اس کے آس پاس کے ماں باپ, بھائی بہن, رشتے دار اس کو ایسے پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں کہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی ناؤز باللہ کوئی کنگ چل رہا ہے. تو جب عورت آتی ہے وہ عورت کو ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ انسان بھی نہیں ہے. بیکاز ویری آنیسٹلی اگر آپ یہ والے کیسز دیکھیں, یو ول اف یو کنسیڈر دی ادر پرسن ہیومن, یو ول ناٹ ایکٹ لائک دس, یو ول ناٹ ٹریٹ دم لائک دس. ایک ڈیفینیٹ ریڈ فلیگ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں عورتوں کے بارے میں کیا بات ہوتی ہے, کس طرح سے بات ہوتی ہے. کیا آپ اپنے جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کس طرح سے جوکس کرتے ہو. ایون رینڈم سیکسسٹ جوکس ایڈ ٹو دا ریپ کلچر دیٹ وی ہیو. آل آف دس میٹرز اے لاٹ, بہت میٹر کرتا ہے. آپ اگر فار ایگزامپل آج کل پنجاب میں تو بہت کامن ہے ماشاء اللہ, لیکن کراچی میں بھی اسٹارٹ ہو گیا ہے. لڑکیاں موٹر سائیکل لے کے نکل گئی ہیں اب, ماشاء اللہ دے مور ایڈونچرس اینڈ انڈیپینڈنٹ. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی لڑکی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کر رہی ہے تو اگر کوئی لڑکے ہوں گے, کوئی مرد ہوں گے, تو اس کو دیکھ کے دے لک ایٹ ہر وتھ ریئلی بیڈ لک, اور دے پاس اے ویری ڈیروگیٹری کامنٹ کہ ارے بے حیا دیکھو موٹر سائیکل پہ چل رہی ہے. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, وہ موٹر سائیکل پہ ٹرانسپورٹ A to B جا رہی ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اوور لک کر دیتے ہیں بیکاز ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے, بٹ یہ بعد میں جا کے. لیکن مس زہرا, ہم نے یہ دیکھا ہے اس کیس پہ بھی اور اس کے علاوہ دیگر کیسز میں بھی کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ ایک آہستہ آہستہ جو ہے ایک وائلنس کے سائیکل کے اندر دھنستی جاتی ہیں, لیکن وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ کہیں نہ کہیں اپنے قریبی فیملی ممبرس, اپنے گھر والوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو ضرور آگاہ کرتی ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ چلو تم چلی جاؤ گھر, بچے ہو جائیں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ فیملی کا جو ہے آپ کے خیال میں کیا رد عمل ہونا چاہیے جب ان کو اس قسم کی کوئی وائلنس کی کوئی شکایت ملے تو؟ تھینک یو, یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں ان میں سے 80 to 85% کیسز میں دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک لیگل ایکشن. لاٹ آف ٹائمز باتیں وہ کہتے ہیں میم آپ آپس میں جو ہے صلح کروا لیں. اور میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ جو انسان تمہیں انسان کی طرح دکھتا نہیں ہے, جو تمہارے بچوں کا نان نفقہ تمہیں نہیں دیتا, وہ تم اس سے صلح کر کے کیا کرو گی؟ تم واپس ہی اس چنگل میں جاؤ گی. ابھی زندہ باہر آئی ہو, کل شاید تمہاری لاش باہر آئے, تو نکلو یہاں سے, از واٹ آئی سے. لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے فیملیز ان کو سپورٹ نہیں کرتے بیکاز عزت کا جو ہمارے پاس ایک انفارچونیٹلی جو کپڑا ہے نا, جو ہم نے اپنی گردن کے پاس روکی ہوئی ہے اس کپڑے سے, اس سے آپ کی بیٹیوں کی ہی گردن کٹی جا رہی ہے. آپ کے بیٹوں کو تو کچھ نہیں ہو رہا. فار سم ریزن عزت صرف آپ کی بیٹیوں میں ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. ماں باپ چاہے بیٹی مر جائے لیکن اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, some of them have financial issues, who I understand completely. Again, this is where the state has to step in. اگر اسٹیٹ پراپر شیلٹر ہومز رکھے گا, اگر آپ کے شیلٹر ہومز ایسے ہوں گے جہاں پہ آپ کو ایسے لگے گا کہ ہاں ہم وہاں پہ محفوظ ہیں, عزت سے رہ رہے ہیں, بچوں کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں, there's accountability, there's a check, تو آپ کے جو فیملی ہے وہ بیٹیوں کو بھی سپورٹ کریں گے. a lot of times financially بھی وہ سپورٹ نہیں کر سکتے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی, اینڈ آئی ایم سوری اگر یہ تھوڑی تلخ بات ہو رہی ہے, بٹ a dead daughter is not better than a divorced one. آپ کی بیٹی طلاق شدہ ہو لیکن وہ عزت سے 2 روٹی کما رہی ہو, حلال کما رہی ہو, اپنے اور بچوں کو پال رہی ہو, وہ زیادہ بہتر ہے. یہ نہیں کہ کل کے دن آپ اس کا کفن لے کے رونے لگ جائیں, جب وہ آپ سے مدد مانگتی ہو تب آپ اس کی مدد نہ کریں, آپ بولیں بیٹا تم ایڈجسٹ کر لو. تو ایڈجسٹ کرنے میں انفارچونیٹلی 90% آف دا کیسز میں یہی ہوتا ہے, یا تو اس کو مار دیا جاتا ہے یا آفٹر 20-30 ایئرز اس کی باڈی خود ہی جواب دے جاتی ہے, خود ہی مر جاتی ہے. اور پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہائے بیچاری جنتی ہے, اس نے بہت زندگی میں دکھ سہے تھے, تو جب وہ زندہ تھی تو پلیز اس کی ہیلپ کر دیتے. شی وڈنٹ ہیو ہیڈ ٹو لیو. اچھا, اس میں ایک ہم تھوڑا سا کیس کی طرف آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو اس کی اب بچہ ہے 11 مہینے کا, اس کی کسٹڈی کے حوالے سے کوئی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہیں؟ اس کی کسٹڈی کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کی ثانیہ کی جو مٹرنل فیملی ہے, جو اس کے ماں باپ ہیں, ان کو وہ بچہ واپس مل جائے گا؟ We are very hopeful for that because obviously بچہ 11 مہینے کا ہے, but unfortunately because the mother has passed away it's a little complicated. لیکن ایڈوکیٹ منیر صاحب اسی پہ ہی اب لڑیں گے کہ کسٹڈی اس کے ماں کی طرف جائے.
बिकॉज नॉर्मली जो माइनर होता है वो माँ के पास ही रहा जाता है. एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक सिचुएशन ऐसी आ गई है जहाँ पे ससुराल में आपने माँ को जिंदा जला दिया है, तो बच्चे की लाइफ तो सेफ नहीं है. तो कल के दिन और मैं ये भी बताती चलूं कि जब वो सानिया को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, जब वो उसको मार रहे थे और कह रहे थे, धमका रहे थे कि तुम किसी को बताना नहीं कि हमने तुम्हें जलाया है, तुम ये बोलना कि सिलेंडर से मरी हो. उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि हम तुम्हारे बच्चे को मार देंगे अगर तुमने किसी को बताया कि हमने तुम्हें जलाया है. तो मैं ये जरूर कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसको मद्देनजर रख के बच्चे को सानिया की माँ के हवाले करें, बिकॉज द सेफ्टी ऑफ द माइनर इज ऑफ द अटमोस्ट कंसर्न राइट नाउ. माँ तो चली गई है लेकिन हम बच्चे को तो बचा सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ोहरा, आपने हमें वक्त दिया और इस सानिया के बारे में बताया. नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं पाकिस्तान के कबायली अजला का, जहाँ पर अवाम पिछले चंद दिनों से मुसलसल सड़कों पर हैं. बाजोड़ हो, मोहम्मद हो, शुमाली वज़ीरिस्तान हो, जनूबी वज़ीरिस्तान हो या दीगर इलाके हों, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में अवामी इज्तिमा मुनक़िद हो रहे हैं और उधर एक ही मुतालबा है और वो ये कि हमें जंग नहीं, अमन चाहिए. ये जो लोग हैं वो अपने इलाकों में बदअमनी के ख़िलाफ़ भी एहतजाज कर रहे हैं और वहाँ पे मुजव्वज़ा जो मुमकिन फ़ौजी ऑपरेशन है उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं. और उनका कहना है कि उनकी जो पहले तजर्बा रहा है फ़ौजी ऑपरेशंस का वो कुछ बेहतर नहीं रहा और वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो एक ऐसा प्लान और एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आए जिससे इन इलाकों में अमन हो सके. और वो जो प्लान या स्ट्रेटजी है इसमें उन लोगों की आरा को भी शामिल किया जाए. होने क्या जा रहा है पाकिस्तान के कबायली अजला में और वहाँ के लोगों में ये जो बेचैनी है ये क्यों दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है. voicepk.net के नुमाइंदे हैं कलीम दावड़ साहब. उनको कलीम, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि ये जो एहतजाज का सिलसिला चल रहा है इसका बुनियादी मकसद क्या है और बुनियादी मुतालबा क्या है? कई दिनों से ये जो ट्राइबल बेल्ट है, नॉर्थ वजीरिस्तान हो गया, साउथ वजीरिस्तान हो गया, बाजवाड़, मोमन, इन सब इलाकों में ये कुछ टाइम से, मतलब तकरीबन ये पिछले हफ्ते से और उससे भी पहले यहाँ पे ये एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें भी यहाँ पे फैल रही है. और साथ में एक जैसे नॉर्थ वजीरिस्तान में ये एक आया था, उनकी जो लोकल जो इत्मीनान जरगा है, वहाँ के जो इलाके का एक जरगा है जिसमें सारे अक़वाम शामिल होते हैं, उनको कहा गया था कि यहाँ पे हम मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं, मतलब या तो आप लोग तालिबानों के साथ मतलब उनको निकाले, उनके खिलाफ हो जाए, और या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आप लोग हो जाए, मतलब एक को आप लोग चूज कर ले. तो उसके खिलाफ उसके बाद उन्होंने वहां पे कहा था मंजई जरगा ने उन्होंने कि हम ये जो इस तरह के डिसीजन है वो हम नहीं ले सकते, इसके लिए हम जो है अपने कौम को रजू करेंगे, उससे हम बात करेंगे और इसके लिए हमें टाइम दिया जाए, हम इसको इतनी जल्दी में 1-2 दिन में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते. तो उसके बाद से ये जो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन है, उन्होंने लोगों के साथ रजू किया, लोगों के साथ बात की, कौमों को बुलाया, तो ये एक सिलसिला शुरू हो गया, जिसका सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन था वो नॉर्थ वजीरिस्तान में था, मिरली के मुकाम पे, जिसमें काफी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की थी, मतलब हजारों की तादाद में लोग वहाँ पे जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए वहाँ पे आए थे, क्योंकि ये उन्होंने डिसाइड ये किया था कि जितने भी अक़वाम है नॉर्थ वजीरिस्तान के वो सब जुम्मे की नमाज मिरली में पढ़ेंगे और वहाँ भी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, आगे का लाएहमल बनाएंगे. तो उसी के तसलसल में वहाँ पे ये भी डिसाइड हुआ था कि जो बाकी तहसील है, मिसाल के तौर पर उससे अगले अगले कुछ 2-3 दिन बाद शवा में हुए, शवा भी एक तहसील है नॉर्थ वजीरिस्तान का, वहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेशन हुई, वहाँ पे भी ये बात की गई कि जो जो यहाँ के हालात, सिक्योरिटी के हालात जो खराब हो चुके हैं काफी दिन, मतलब मजीद कुछ टाइम से बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं, जिसमें आम लोग भी कत्ल हो रहे हैं. जैसे बाजौड़ में एक जो मौलाना खान ज़ेब है, अवामी नेशनल पार्टी का मतलब वर्कर है, और साथ में पे जो नेशनल असेंबली की सीट के लिए भी यहाँ पे उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, वो भी नामालूम लोगों ने उसको मार दिया जब वो मोबिलाइजेशन कर रहे थे इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, क्योंकि ये एक मुतवक्को था कि 13 तारीख को बाजौड़ में भी इस तरह की एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन की जाएगी, ये जो पीस के हक में, अमन के हक में और अगेंस्ट द मिलिटराइजेशन. लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो भी तकरीबन साउथ वजीरिस्तान में मकीन के इलाके में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए थे, क्योंकि डिसाइड हुआ था कि यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेशन होगी, तो वहाँ पे भी लोग काफ़ी बड़ी तादाद में निकल आए थे और उन्होंने ये डिमांड किया कि जो हमारे इलाके में ये जो रोज़ाना के बुनियाद पर इस तरह के वाक़यात होते हैं टेररिज्म के, साथ साथ ये कि जो मार्टर शेलिंग होती है, यहाँ पे जो ड्रोन अटैक्स होते हैं,
تو وہ اس کی وجہ سے جو عام سویلین آبادی ہے، جو سویلین لوگ ہیں وہ مر رہے، تو اس کی روک تھام کی جا سکے. تو یہ ایک سلسلہ شروع ہے یہاں پہ ٹرائبل ایریاز میں. جی اچھا کلیم، یہ بیسکلی آن گراؤنڈ پہ لوگوں کی کیا سوچ ہے؟ مطلب اینٹی گورنمنٹ پالیسی ہے یا اینٹی آپریشن ہے؟ ملٹری آپریشن نہیں چاہتے، کیوں نہیں چاہتے؟ ایگزیکٹلی کیا وجوہات ہیں اس کے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ نہیں چاہ رہے ملٹری آپریشن، ان کے خلاف ایک کہہ سکتے نیریٹو ایک ڈیولپ ہو رہا ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ دوبارہ سے مطلب ملٹری آپریشن کا نام سن کی تو وہ اسی تعداد میں اس لیے اکٹھے بھی ہو گئے، مطلب یہاں پہ آئے بھی ہے کیونکہ ان کے پریویس جو ایکسپیرینسز ہے وہ انہوں نے دیکھے، وہ وہاں پہ سے نقل مکانی کر چکے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر آپریشن ہوتے بھی ہے تو آپریشن کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ عام لوگ یہاں سے نقل مکانی کریں گے، لوگوں کا سامان دوبارہ سے رہ جائے گا، جو لوگوں نے وہاں پہ آبادی ابھی کی ہے وہ سب کچھ ایسی رہ جائے گا، تو وہ دوبارہ سے مطلب ایک زمین پہ آ جائیں گے. اور ساتھ میں اس کا یہ بھی ہے کہ مطلب سیکورٹی فورسز کو بھی اس چیز کا احساس ہے. جیسے یہ کل 2 دن پہلے ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی صوبائی حکومت کے ساتھ، مطلب جو کہ ہائی افیشل ہے سیکورٹی فورسز کے، اور انہوں نے یہ بھی چیف منسٹر کو یا جو صوبائی حکومت کو بتایا تھا کہ وہ یہ جو ہم آپریشنز یا جو اس طرح کے کر رہے ہیں مطلب ان کے خلاف ملیٹنٹس یا یہ جو اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں، یہ جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کے خلاف، تو وہ اس آپریشنز کو اون نہیں کرتی، وہ ان کو اون کرے، کیونکہ سیکورٹی فورسز کو بھی پتا ہے کہ یہ جو آپریشنز نہیں کریں گے وہ کسی صورت میں بھی. یہ لوگ یہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ اس حق میں بالکل بھی نہیں ہے کہ دوبارہ سے آپریشن کرے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم آپریشن کریں گے بھی، ایکسپیرینس ان کا بھی ہو چکا ہے کہ اگر ہم آپریشن کریں گے بھی تو اس کا یہ ہوگا کہ لوگ نکل آ جائیں گے، تو جو طالبان ہے وہ بھی نکل جائیں گے، مطلب وہ کون سا انہوں نے وہاں پہ رہنا ہے ان کے لیے. جس میٹنگ کے میں بھی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ وہ جو سیکورٹی فورسز اور چیف منسٹر کے درمیان جس میں باقی سارے آفیشلز بھی تھے، انہوں نے یہ بھی مطلب یہ تجویز بھی کی ہے کہ مطلب اگر تو یہ ہو کہ ان کے یہ جو اسٹیک اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے، یہاں پہ اپوزیشن کے جو جماعتیں وہ بھی مل کے اور صوبائی حکومت کے جو ممبرز ہیں وہ بھی، اور وہ ان جو مرج ایریاز ہے جو قبائلی اضلاع ہے جیسے اسپیسیفکلی نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان، وہاں پہ وزٹ کرے، وہاں کے جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے لوگوں سے بات کرے، عام لوگوں سے بات کرے کہ وہ ان کے کیا چاہتے ہیں، کس طرح کا اس مسئلے کو حل کیا جا سکے. اور اس میں یہ بھی مطلب انڈیکیشنز ہے اور یہ بھی باتیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو لوکلز لوگ ہیں وہ افغانستان میں بھی یا گورنمنٹ کی سطح پہ بھی افغانستان گورنمنٹ سے بھی بات کی جا سکے کہ مطلب وہ بھی اس مسئلے کا کوئی حل نکالے اور ایک بات چیت ہو سکے. تو جی مطلب لوگ جو ہے وہ ایک طرح کا وہ اس دوبارہ کے آپریشنز اور اس طرح کے حالات بالکل نہیں ہونے دینا چاہتے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل نہیں نکلیں گے. اس دفعہ تو یہ ہوگا کہ اگر ہم گھروں میں بھی ہم مر جاتے ہیں لیکن ہم اپنے علاقے کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس ہو چکا ہے اور ہم یہ چیزیں دوبارہ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ کلیم، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور جو ٹرائبل بیلٹ کی سچویشن تھی وہاں پہ جو لوگوں کے اندر بے چینی پائی جا رہی ہے ایک ممکنہ مجوزہ آپریشن کو لے کر، اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتا تھے. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر، آپ کی آواز voicepk.net.